السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال تھا بھائی کا کہ یہ نماز عید میں جو ہے نماز سے پہلے تقریر کرنے کی بدعت جو ہے یہ کب اور کیسے شروع ہوئی؟ دیکھیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 956 اور مسلم میں جو ہے 2053 اور مشکات میں یہ موجود ہے 1452 نمبر پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو پہلے نماز پڑھتے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے، پھر کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو اسے روانہ کرتے، پھر صدقے کی ترغیب دلاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گھر تشریف لے جاتے، اور یہ معمول ایسے ہی رہا، یعنی کہ اصحاب خلفۂ راشدین کے دور میں بھی ایسے ہی چلتا رہا، حتیٰ کہ مروان بن حکم کا دور آ گیا۔ اب یہ مروان بن حکم کون ہے؟ مروان بن حکم کو جو ہے حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کا گورنر بنایا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ جب مروان کا زمانہ آ گیا، اچھا اس وقت جو ہوتے تھے نا حاکم وقت، یعنی اس علاقے کا گورنر ہی جو ہے وہ نماز پڑھایا اور خطبہ دیا کرتا تھا۔ اچھا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مروان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز عید پڑھنے آیا، یعنی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 63 سال تک زندہ رہے ہیں، اور کثرت سے جن 7 اصحاب رضی اللہ عنہم نے جو ہے حدیث روایت کی ہے، انہی میں سے جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا تھا تو میں جو ہے مروان بن حکم کی کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز عید یعنی عیدگاہ کی طرف آیا۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم عیدگاہ پہنچے تو مروان کے لیے گارے اور اینٹوں کا ممبر جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا۔ اب یہ پہلی بدعت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کبھی بھی عید کی تقریر یا خطبے کے لیے ممبر کا استعمال نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ پہلے نماز پڑھائی جاتی تھی، مگر بنو امیہ کے دور میں پہلے خطبہ جو ہے خطبے کا رواج انہوں نے پکڑ لیا، جس میں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ پر جو ہے وہ شب و ستم ہوتا تھا۔ نماز خطبے سے بعد میں پڑھنے کی بدعت جو ہے اس وجہ سے جاری کی کہ لوگ جو ہے ان گورنرز کا خطبہ جو ہے وہ سنے بغیر ہی بھاگ جاتے تھے، اس وجہ سے یہ لوگ پہلے خطبہ دیتے تھے تاکہ لوگ نماز کے لیے بیٹھے رہیں، اور بعد میں جو ہے یہ گورنرز جو تھے یہ نماز پڑھاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے وہ سنت ہی بدل دی تھی، عید نماز کے بعد والی تقریر کو خطبہ کو جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ پہلے لے آئے تھے۔ اچھا، آگے جو ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مروان مجھے اپنا ہاتھ کھینچ کر ممبر کی طرف لے کر جا رہا تھا، لیکن میں مروان کو مصلی کی طرف کھینچ رہا تھا کہ تو پہلے نماز پڑھا۔ اس پر مروان کہنے لگا کہ اے ابو سعید، کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ اگلی سنتیں ختم ہو چکی ہیں؟ والاعوذ باللہ تعالی، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ دیکھیں، یعنی کہ اس مروان کی جرأت دیکھیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بول رہا ہے کہ وہ طریقہ ختم ہو چکا، نعوذ باللہ، اور وہ اپنی بدعت یہاں جاری کر رہا ہے۔ اس پر جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مروان تو خیر و بھلائی پر نہیں رہا۔ یہ بات جو ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ 3 بار ارشاد فرمائی، اور پھر جو ہے غصے سے ممبر سے دور چلے گئے۔ تو یہ جو بدعت تھی عید کی نماز جو ہے وہ بعد میں پڑھانے کی اور پہلے تقریر شروع کر دینے کی، یہ جو ہے بنو امیہ کے گورنرز نے شروع کر دی تھی تاکہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو ہے شب و ستم کیا جا سکے۔ یہ تھی وجہ۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی بھائی کا کوئی کویسچن ہو، کیوری ہو، تو مجھ سے میرے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔